لیکن انہوں نے ایک فتویٰ بھی دیا کہ نیوکلیر پاور کا استعمال اٹامک بم بنانا ان کی فورن پالیسی زیادہ تر شیعہ اسلام، ایران کے یونائٹڈ اسٹیٹس، اسرائیل اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اکثر خراب رہتے تھے۔ اور وہ تھوڑی سی کشمش یا دودھ پر گزارا کرتے تھے۔ علی خامنہئی کو ایران کا پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا تو اس کے بعد ایران نے عراق پر واپس حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایران کے انٹیلیجنس منسٹر علی فلاحیان کے خلاف انٹرنیشنل اریسٹ وارنٹ جاری کر دیا گیا۔ محمد علی عراقی کی ڈیتھ کے بعد قوم کے سیمینری ٹیچرز نے علی خامنہئی کو مارجا ڈکلیئر کیا اور ان کا کہنا تھا کہ میری نومینیشن پر ہمیں خون کے آنسو رونا چاہیے۔ ٹائم کے ساتھ انہوں نے ایران کے مختلف انسٹیٹیوشن میں اپنے لویل لوگ رکھے، جس کے بعد ان کے مدرسے کو بند کر دیا گیا۔ خاص طور پر جب محمود نے الزام لگایا کہ خامنہئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی نے اسٹیٹ ٹریجری سے پیسے غلط طریقے سے لیے ہیں۔ ہاشم آغا جاری کو ڈیتھ سینٹنس دی گئی۔ ڈیتھ ٹو خامنہئی۔ اس سال خون کا سال ہے، خامنہئی کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو علی خامنہئی نے ملک کو بھاگنے کا ایک پلان بھی تیار کیا تھا۔ 28 فروری 2026 کو یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل نے ایران پر بڑے میزائل اسٹرائک کیے۔ کئی اپوزیشن جرنلسٹ کو اریسٹ کیا گیا اور یہاں تک کہ 2014 میں 8 لوگوں کو فیس بک کمنٹس کی وجہ سے 19 سے 20 سال تک کی سزا دی گئی۔ علی خامنہئی ایران کے ایک سیاستدان اور شیعہ مذہب کے رہنما تھے۔ وہ 1989 سے 2026 تک ایران کے سپریم لیڈر رہے۔ اس سے پہلے بھی وہ 1981 سے 1989 تک ایران کے پریزیڈنٹ بھی رہے۔ ان کا سپریم لیڈر کا دور تقریباً 36 سال اور 6 مہینے تک رہا۔ ان کو آیت اللہ کی ٹائٹل سے بھی جانا جاتا تھا اور انہیں دنیا کے امپورٹنٹ شیعہ رہنما میں شمار کیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ شیعہ مسلک کے لوگ انہیں اپنا امام اور رہبر سمجھتے تھے۔ اور جب اس لیڈر نے فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیل اور امریکہ کی اگینسٹ میں جنگ کی تو نہ صرف شیعہ سنی بلکہ امت مسلمہ نے اسے اپنا لیڈر سمجھا، جو کہ کفار کے اگینسٹ مسلمانوں کا ایک ریپرزینٹیٹو بن کر ان کے خلاف لڑا۔ علی خامنہئی 19 اپریل 1939 کو مشہد شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جاوید خامنہئی ایک عالم اور مجتہد تھے جو نجف عراق میں پیدا ہوئے۔ وہ 8 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے۔ ان کے والد اصل میں آذربائیجان ترک نسل سے تھے جو خامنہئی سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ان کی والدہ پرشین نسل سے تھیں اور یزد سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے تعلیم 4 سال کی عمر میں حاصل کرنا شروع کی اور مکتب میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ وہاں انہوں نے مشہور ٹیچرز جیسے شیخ ہاشم قازوینی اور آیت اللہ میلانی سے تعلیم لی۔ مشہد میں رہ کر ان کا تعلق کچھ سیکولر انٹلیکچوئل لوگوں سے بھی ہوا۔ وہ موومنٹ آف گاڈ ورشپنگ سوشلسٹ اس نام کی سیاسی تنظیم کے لوگوں سے ملے۔ یہ تنظیم اسلامک سوشلزم کا خیال پیش کرتی تھی اور اس پر کارل مارکس اور علی شریعتی جیسے لوگوں کا اثر تھا۔ وہ ان کے سیمینارز اور سپیچز میں شامل ہوتے۔ ان کی والدہ اکثر ان کے والد کے پرانے کپڑوں سے نئے کپڑے بنا دیتی تھی۔ کبھی کبھی گھر میں کھانا بھی کم ہوتا تھا اور وہ تھوڑی سی کشمش یا دودھ پر گزارا کرتے تھے جو رشتہ داروں کی دی ہوئی چھوٹی موٹی رقم سے خریدا جاتا تھا۔ علی خامنہئی مشہد شہر میں پیدا ہوئے، مذہبی مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ بعد میں 1958 میں قوم چلے گئے جہاں انہوں نے روح اللہ خمینی کی کلاسز اٹینڈ کی۔ اس دور میں ایران پر محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی جسے شاہ کہا جاتا تھا۔ خامنہئی شاہ کی حکومت کے مخالف ہو گئے، اسی وجہ سے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا گیا اور بعد میں 3 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا گیا۔ علی خامنہئی نے نئی حکومت میں کئی اہم عہدے سنبھالے۔ ان پر ایک مرتبہ قتل کی کوشش بھی ہوئی۔ ان کا رائٹ آرم ہمیشہ کے لیے متاثر ہو گیا۔ اسرائیل کی طرف سے بھی ان کے خلاف حملوں کی دھمکیاں دی گئی۔ 1981 سے 1989 تک ایران کے تیسرے پریزیڈنٹ رہے۔ اس دور میں ایران عراق وار چل رہی تھی
इस वक्त उनके इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC के साथ करीबी ताल्लुकात बन गए। जब रूहुल्लाह खोमेनी का 1989 में इंतकाल हो गया तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अली खamenei को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद अली खamenei ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिविल इस्तेमाल के लिए सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने एक फतवा भी दिया कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल एटॉमिक बम बनाना और मास डिस्ट्रक्शन के हथियार बनाना हराम है। उन्होंने इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट किया। ऑयल और गैस की वजह से एक एनर्जी पावर बनाने की कोशिश की। उनकी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादातर शिया इस्लाम और इस्लामिक रेवोल्यूशन को फैलाने पर मबनी थी। अली खamenei ने IRGC को बहुत मजबूत बनाया। उनके दौर में ईरान ने सीरिया, इराक, यमन और गजा के कॉन्फ्लिक्ट्स में अपने एलाइज की मदद की और रशिया यूक्रेन वार में रशिया का साथ दिया। अली खamenei इजराइल और जियोनिज्म के सख्त मुखालिफ थे। ईरान के यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अक्सर ख़राब रहते थे। अली खamenei को ईरान का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। अक्टूबर 1981 के ईरानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उन्हें तकरीबन 97 वोट्स मिले। शुरू में रूहुल्लाह खोमेनी चाहते थे कि हिलेरी प्रेसिडेंट ना बने, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राय बदल दी। 1985 के ईरानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दोबारा इलेक्शन हुआ, जहां सिर्फ 3 कैंडिडेट्स को इजाज़त मिली। इस इलेक्शन में अली खamenei दोबारा प्रेसिडेंट बन गए और उन्हें 87% वोट्स मिले। उन्होंने वादा किया कि वो ईरान से लिबरलिज्म, डेविएशन और अमेरिका से मुतासिर लेफ्टिस्ट ग्रुप को ख़त्म करेंगे। 1980 के शुरुआती सालों में ईरान की हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। इन सब के जवाब में हुकूमत ने सख्त एक्शन लिए। कई इंसर्जेंट ग्रुप्स के हज़ारों मेंबर्स को रेवोल्यूशनरी कोर्ट्स के ज़रिए मार दिया गया। 1982 में हुकूमत ने कहा कि कोर्ट्स पर कंट्रोल रखा जाएगा। 1980s में ईरान इराक वार के दौरान अली खamenei ईरान के इम्पोर्टेंट लीडर्स में से एक थे। इसी दौर में IRGC के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बन गए। ये फोर्स बाद में ईरान की सबसे पावरफुल मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्स बन गई। प्रेसिडेंट के तौर पर अली खamenei को मिलिट्री, बजट और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में बहुत दिलचस्पी थी। 1982 में जब इराकी आर्मी को ईरान से निकाल दिया गया तो उसके बाद ईरान ने इराक पर वापस हमला करने का फैसला किया। बाद में 2009 के इलेक्शन प्रोटेस्ट के दौरान इन दोनों के दरमियान सियासी इख्तिलाफात पैदा हो गए। 10 अप्रैल 1997 को माइकोनिस रेस्टोरेंट असैसिनेशंस के केस में ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर अली फलाहियान के खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। कोर्ट का कहना था कि ये कत्ल उनके हुक्म से हुआ था और इसमें अली खamenei और अकबर हाशमी को भी इसका इल्म था, लेकिन ईरान की हुकूमत ने इन इल्ज़ामात को पूरी तरह रद्द कर दिया। इस फैसले की वजह से ईरान और कई यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हो गया। बाद में इस कोर्ट में मुलजिम करार दिए गए लोग काजिम दराबी और अब्बास रायल को 2007 में जेल से रिहा करके उनके मुल्कों में वापस भेज दिया गया। अपनी सियासी सक्सेसर हुसैन अली मुंतज़री को हटा दिया। अली खamenei को इस पोजीशन के लिए सपोर्ट किया। उस वक्त अली खamenei ना तो मार्जा थे और ना ही आयतुल्लाह, इसलिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करनी पड़ी ताकि उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जा सके। 4 जून 1989 को रूहुल्लाह खोमेनी की डेथ के बाद अली खamenei को टेम्पररी तौर पर सुप्रीम लीडर इलेक्ट कर दिया गया। उस वक्त कुछ मेंबर्स ने ये आइडिया दिया कि एक लीडरशिप काउंसिल बनाई जाए जिसमें कई लोग मिलकर मुल्क को लीड करें। अली मेस्किनी, अब्दुल करीम मुसावी और अली खamenei का नाम था, लेकिन अकबर हुसैनी और अली खamenei इस प्रपोजल के खिलाफ थे। कुछ लोगों का कहना था कि काउंसिल से ज़्यादा यूनिटी होगी, जबकि दूसरे लोग कहते थे कि एक लीडर ज़्यादा एफिशिएंट होता है। आखिर में वोटिंग हुई, जिसमें 45 मेंबर्स ने काउंसिल के खिलाफ वोट दिया और प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। उसके बाद अली खamenei को 74 में से 60 वोट्स मिले
اور وہ ایران کے سپریم لیڈر بن گئے۔ جب انہیں یہ پوزیشن دی گئی، علی خامنہئی نے کہا کہ وہ اس ذمہ داری کے لیے خود کو قابل نہیں سمجھتے اور ان کا کہنا تھا کہ میری نومینیشن پر ہمیں خون کے آنسو رونا چاہیے۔ ایران کے کانسٹیٹیوشن میں پہلے یہ شرط تھی کہ سپریم لیڈر مرجع ہونا چاہیے، کیونکہ علی خامنہئی مرجع نہیں تھے، اس لیے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی گئی اور یہ شرط ہٹا دی گئی۔ 6 اگست 1989 کو اسمبلی آف ایکسپرٹس نے دوبارہ ووٹ کی اور علی خامنہئی کو آفیشیلی پرماننٹ سپریم لیڈر بنا دیا۔ اس لیے انہوں نے اپنا سسٹم بنایا۔ پہلے انہوں نے آرمی اور سیکیورٹی فورسز میں اپنے لوگ بنائے، پھر کلیرکس اور ریلیجیس انسٹیٹیوشنز میں اپنا انفلوئنس بڑھایا۔ ٹائم کے ساتھ انہوں نے ایران کے مختلف انسٹیٹیوشن میں اپنے لویل لوگ رکھے اور ایک ایسا سسٹم بنا دیا جو انہیں پروٹیکٹ کرتا تھا اور ان کی پاور کو مضبوط کرتا تھا۔ ایکسپرٹس کے مطابق علی خامنہئی نے سپریم لیڈر کے آفس کو ایران کی پولیٹکس میں سب سے پاورفل پوزیشن بنا دیا۔ علی خامنہئی اکنامی، فورن پالیسی، انوائرمنٹ اور ملک کے کئی امپورٹنٹ فیصلوں میں فائنل ڈیسیژن دیتے تھے۔ وہ ریگولرلی پریزیڈنٹ، منسٹرز اور جوڈیشری کے آفیشیل سے میٹنگز کرتے تھے اور انہیں انسٹرکشنز دیتے تھے۔ وہ فورن لیڈر سے ایران میں ہی ملتے تھے، لیکن انٹرنیشنل ٹریول بہت کم کرتے تھے۔ حکومت کو کہا کہ اسٹیٹ اون کمپنیز پرائیویٹائز کی جائیں۔ اس میں ٹیلی فون کمپنی، بینکس، آئل اور پیٹرو کیمیکل کمپنیز شامل تھیں۔ 1994 میں محمد علی عراقی کی ڈیتھ کے بعد قوم کے سیمینری ٹیچرز نے علی خامنہئی کو مارجع ڈکلیئر کیا، لیکن کچھ آیت اللہ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ ان میں حسین المنتظری، محمد شیرازی اور کچھ اور کلیرکس شامل تھے۔ 1997 میں منتظری نے سپریم لیڈر کی پاور پر سوال اٹھایا، جس کے بعد ان کے مدرسے کو بند کر دیا گیا اور انہیں کچھ ٹائم کے لیے نظریں بند کر دیا گیا، یعنی ہاؤس اریسٹ میں بھی رکھا گیا۔ 2016 میں علی خامنہئی نے محمود کو مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ پریزیڈنٹ کے الیکشن نہ لڑیں۔ اس وقت ان کے درمیان کافی اختلافات بھی پیدا ہو چکے تھے، خاص طور پر جب محمود نے الزام لگایا کہ خامنہئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی نے اسٹیٹ ٹریجری سے پیسے غلط طریقے سے لیے ہیں۔ 2023 میں ایران میں پروٹیسٹ ہوئے تو کچھ لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ اسٹیٹ کے فیوچر پر ریفرینڈم ہونا چاہیے، لیکن علی خامنہئی نے اس بات سے انکار کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ پر بھی سوال اٹھائے، جس سے پبلک میں غصہ ابھر گیا۔ 2000 میں علی خامنہئی نے ایران کی پارلیمنٹ کو ایک لیٹر بھیجا جس میں انہوں نے پریس لاء کو چینج کرنے اور میڈیا کو زیادہ فریڈم دینے کے پروپوزل کو منع کر دیا۔ 1996 میں انہوں نے ایک اور فتویٰ دیا، اسکولز میں میوزک پروموٹ کرنا اسلام کے خلاف ہے، چاہے وہ ٹریڈیشنل ہو یا ویسٹرن میوزک۔ اس فتوے کے بعد کئی میوزک اسکولز بند کر دیے گئے اور 16 سال سے کم بچوں کو پبلک میوزک ایجوکیشن دینا بند کر دیا گیا۔ اسی سال تہران میں پروٹیسٹ کے بعد ہاشم آغا جاری کو ڈیتھ سینٹنس دی گئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمز کو اسلام کو سمجھنے کے لیے خود سوچنا چاہیے۔ علی خامنہئی نے اس کیس میں انٹروین کیا، بعد میں اس کی سزا ڈیتھ سے جیل میں چینج کر دی گئی۔ 1989 سے سپریم لیڈر بننے کے بعد علی خامنہئی ہر سال حج کے موقع پر تمام مسلمز کے لیے پیغام جاری کرتے ہیں۔ ان پیغامات میں وہ اکثر توحید کی امپورٹنس، مسلم یونٹی اور مسلمانوں کو دشمنوں کی سازش سے ہوشیار رہنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 2019 کے ایک پیغام میں انہوں نے یہ کہا کہ حج کا ایک امپورٹنٹ حصہ ظلم اور ٹائرانی کے خلاف کھڑے ہونا بھی ہے۔ 2010 میں علی خامنہئی نے ایک فتویٰ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی وائفز کی توہین کرنا حرام ہے۔ اس فتوے کا مقصد سنی اور شیعہ مسلم کے درمیان یونٹی بڑھانا تھا۔ 2017 میں انہوں نے ایک اور فتویٰ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ عورتوں کا پبلک میں بائی سائیکل چلانا الاؤڈ نہیں ہے۔ 2025 اور 26 میں ایران میں بڑے پروٹیسٹ ہوئے جہاں علی خامنہئی پبلک کے غصے کا مین ٹارگٹ بن گئے۔ پروٹیسٹرز نے سلوگن لگائے جیسے ڈیتھ ٹو خامنہئی، اس سال خون کا سال ہے، خامنہئی کو ہٹا دیا جائے گا۔ ایران کے قانون میں یہ بہت بڑا جرم تھا۔ میڈیا کے مطابق
یہ کنٹری کی پولیٹیکل اور ریلیجیس اتھارٹی کو ڈائریکٹ چیلنج تھا۔ علی خامنائی نے کہا کہ کچھ لوگوں کی اکنامک پرابلمز جیسے مہنگائی، ریال کی ویلیو گرنا اور شاپ کیپر کی مشکلات حقیقت میں جینون ہیں، لیکن انہوں نے پروٹیسٹرز اور ریوٹرز نے فرق بتایا اور کہا کہ ریوٹرز کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اس پروٹیسٹ کے دوران پورے ملک میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے پروٹیسٹرز پر سخت کریک ڈاؤن کیا۔ رپورٹس کے مطابق کم از کم 500 لوگ مارے گئے۔ 17 جنوری 2026 کو علی خامنائی نے تسلیم کیا کہ پروٹیسٹ میں ہزاروں لوگ مر گئے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ فساد باہر کے دشمنوں نے کروایا ہے، خاص طور پر یونائیٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر سچویشن کنٹرول سے باہر ہو جائے تو علی خامنائی نے ماسکو بھاگنے کا ایک پلان بی بھی تیار کیا تھا۔ 28 فروری 2026 کو یونائیٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل نے ایران پر بڑے میزائل اسٹرائکس کیے۔ یہ اٹیک آپریشن ایپک فیوری اور آپریشن برورنگ لائن کا حصہ تھا۔ اسی دن بعد میں ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ علی خامنائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ 2026 کو ایرانی اسٹیٹ ٹی وی نے آفیشیلی کنفرم کیا کہ علی خامنائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان کی موت ان کے آفس میں ہی میزائل اسٹرائک کے دوران ہوئی۔ ایران میں الیکشن میں جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہوتے ہیں ان کو پہلے گارڈین کاؤنسل اپروو کرتا ہے۔ کاؤنسل کے ممبرز کا سلیکشن بھی لارجلی علی خامنائی کے انفلوئنس سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ انڈائریکٹلی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے اور کون نہیں۔ 2004 کے پارلیمنٹری الیکشن میں ہزاروں کینڈیڈیٹس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، جن میں کئی ریفارمسٹ پولیٹیشنز بھی شامل تھے۔ اس کے بعد کنزرویٹیوز نے پارلیمنٹ میں 70% سیٹس جیت لی۔ 2004 کے پریزیڈنشل الیکشن میں کئی لوگوں نے سمجھا کہ علی خامنائی انڈائریکٹلی محمود احمدی نژاد کو سپورٹ کرتے ہیں۔ 2009 کے الیکشنز کے بعد جب پروٹیسٹ ہوئے تو علی خامنائی نے ریزلٹس چینج کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ الیکشن بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ انہوں نے پروٹیسٹ کا الزام یونائیٹڈ اسٹیٹس، اسرائیل اور یونائیٹڈ کنگڈم پر لگایا۔ کسی بھی کنٹری کی پروگریس سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق کچھ سالوں میں ہی ایران کی سائنٹیفک ریسرچ گروتھ دنیا میں سب سے فاسٹ رہی۔ انہوں نے ینگ سائنٹسٹ کو انکریج کیا کہ وہ سائنس میں آگے بڑھیں اور یونیورسٹیز، انڈسٹری اور مسلم کنٹریز کے درمیان کوآپریشن بڑھایا جائے۔ 2015 میں علی خامنائی نے ایک امپورٹنٹ ڈیسیژن لیا کہ ایران میں رہنے والے تمام افغان بچوں کو ایجوکیشن ملے، چاہے وہ لیگل امیگرینٹس ہو یا انڈاکومنٹڈ۔ 2000 میں کمیٹی کو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے خامنائی کو دنیا کے ٹاپ 10 اینیمیز آف پریس فریڈم میں شامل کیا۔ کئی اپوزیشن جرنلسٹ کو اریسٹ کیا گیا کیونکہ انہوں نے خامنائی کی پالیسیز پر تنقید کی۔ ایران کے پریس لاء کے مطابق ریومرز پھیلانا، آفیشلز کی توہین کرنا اور ان پر الزام لگانا اللیگل ہے۔ اس لاء کی وجہ سے 1997 سے 2000 کے درمیان 20 سے زیادہ انڈیپینڈنٹ نیوز پیپرز بند کر دیے گئے۔ 2000 میں خامنائی نے پارلیمنٹ کو ایک لیٹر بھیجا جس میں انہوں نے زیادہ فری بننے والی ڈسکشن کو روک دیا۔ 1996 میں رائٹر عباس معروفی اس کو 35 کوڑے اور 6 مہینے جیل کی سزا ہوئی۔ انہوں نے خامنائی کو فورمر شاہ سے کمپیئر کیا تھا۔ 2005 میں ایک ایرانین کو 2 سال جیل ہوئی کیونکہ اس نے خامنائی اور امام خمینی کی توہین کی تھی۔ حامد رضا میر صحافی کو انٹرنیٹ پوسٹ کی وجہ سے اریسٹ کیا گیا اور یہاں تک کہ 2014 میں 8 لوگوں کو فیس بک کمنٹس کی وجہ سے 19 سے 20 سال تک کی سزا دی گئی۔ خامنائی کا کہنا تھا کہ عورتیں پولیٹیکل، کلچرل اور سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتی ہیں۔ انہوں نے وومن سائنٹسٹ اور انٹلیکچوئل کو پورا سپورٹ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عورتوں کو ایجوکیشن، ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ اور سوسائٹی میں کام کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے حجاب کو سپورٹ کیا اور کہا کہ حجاب عورت کی عزت کے لیے ضروری ہے۔ خامنائی کی لیڈرشپ کے دوران ایران نے کئی ریلیجیس انسٹیٹیوشنز اور یونیورسٹیز کو ڈیولپ کیا۔ اس میں سب سے مشہور انٹرنیشنل ادارہ المصطفی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے۔ یہ یونیورسٹی خامنائی کے دور میں اپنی کرنٹ فارم میں اسٹیبلش ہوئی۔
रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी गवर्नमेंट ही स्टूडेंट्स को खर्चे और एजुकेशन एक्सपेंसेस कवर करती है। एक वक्त में यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कैंपस में 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल्ड होते हैं। इन इंस्टीट्यूशन का मकसद सिर्फ रिलीजियस ट्रेनिंग नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग भी होती है। ये इदारे मुख्तलिफ ज़बानों में बुक्स, जर्नल्स और रिसर्च मटेरियल पब्लिश करते हैं। 2024 में खामनाई ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के नाम एक ओपन लेटर भी लिखा। इस लेटर में उन्होंने कहा कि अमेरिकन स्टूडेंट्स इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक नया हिस्सा है। उन्होंने अमेरिकन स्टूडेंट्स को ये भी कहा कि वो कुरान को समझने की कोशिश करें। 2011 में जब इजिप्ट में प्रोटेस्ट हुए तो अली खामनाई ने इजिप्टियन प्रोटेस्टर को सपोर्ट किया। उन्होंने इन प्रोटेस्ट को अरब स्प्रिंग के बजाय इस्लामिक अवेकनिंग कहा। उन्होंने अरब के लोगों से बात करने के लिए अरेबिक लैंग्वेज में स्पीच भी की, जबकि उनकी नेटिव लैंग्वेज पर्शियन है। उन्होंने खुद को तुम्हारा दीनी भाई कहा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें।